بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوہ عورت عدت کہاں گزارے، یہ ہے آج کے ہمارے حدیث مبارکہ کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے عدت کا، 3339ویں حدیث کتاب میں اور 9ویں ہے باب میں۔ الفاظ آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ عن زینب بنت کعب ان الفریعۃ بنت مالک بن سنان وهي اخت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہما اخبرتها انها جاءت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تسأله عن ترجع الى اهلها في بني خضرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا فقتلوه فقالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10 رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ یہ روایت مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے گا۔ سب سے پہلے سنن ابی داؤد سے میں اس کا تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد طلاق کے فروعی احکام و مسائل 44واں باب ہے کہ کیا عورت شوہر کی وفات کے بعد دوسرے گھر میں منتقل ہو سکتی ہے، 2300ویں حدیث۔ سنن ترمذی میں 1204، سنن ابن ماجہ میں 2031۔ حدیث سند کے اعتبار سے تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر، محدث العصر شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ سیدہ زینب بنت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ فریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھی، انہوں نے بتایا کہ وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سوال کیا کہ کیا وہ قبیلہ بنی خضرہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر رہ سکتی ہیں، کیونکہ ان کے شوہر اپنے فرار ہونے والے غلاموں کا پیچھا کرتے ہوئے طرف القدوم نامی مقام پر پہنچے تو ان غلاموں نے انہیں قتل کر دیا۔ میں نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا کیا میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ جاؤں، کیونکہ انہوں نے مجھے جس مکان میں چھوڑا تھا وہ ان کی ملکیت میں نہیں تھا اور نہ ہی خرچ کے لیے کچھ تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہاں چلے جاؤ۔ فریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نکل پڑی، لیکن حجرے یا مسجد تک پہنچ پائی تھی کہ آپ علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تم نے کیسے کیا، تو میں نے وہی بات دہرا دی جو میں اپنے شوہر کے متعلق ذکر کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے اسی گھر میں رہو یہاں تک کہ قرآن کی بتائی ہوئی عدت یعنی مدت پوری ہو جائے۔ تو فریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عدت کے 4 مہینے اور 10 دن اسی گھر میں پورے کیے۔ اور مشکات میں صرف اتنی حدیث ہے، لیکن دیگر کتب احادیث میں اس میں اضافہ ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اصل یہی ہے کہ عورت عدت اپنے شوہر کے گھر میں پوری کرے۔ البتہ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ اسے عدت کے لیے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑ جائے، جیسے اس کی عزت محفوظ نہ ہو یا حجاب کا مسئلہ ہو یا تحفظ کا مسئلہ ہو، تو پھر یہ ایک استثنائی صورت ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ عورت کو عدت اپنے شوہر کے گھر میں پوری کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔